بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عبده المصطفى وعلى آله ومن والاه ما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. صدق الله العلي العظيم. ويسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وما تفعلوا من خير يعلمه الله. صدق الله العلي العظيم. حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جو رہنما اصول، ضوابط، ارشادات، باتیں، تعلیمات، ہدایات اور جسے ہم گائیڈ لائنز کہتے ہیں، قرآن مجید میں، احادیث مبارکہ میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں، رسول کے زمانے میں اور خلفائے راشدین کے زمانے میں، مدینے کی سوسائٹی میں، مدینے کے معاشرے میں جو باتیں، جو ہدایات، جو رہنما اصول، جو عملی نمونے پیش کیے ہیں، وہ ہمارے لیے ہر مرحلے میں، زندگی کے ہر موڑ پر اور آنے والے ہر چیلنجز کے لیے ایک مشعل راہ اور رہنما یا نمونے کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یا قرآن مجید کے اقوال ہمارے لیے نظر آتے ہیں۔ ان تمام چیزوں میں جو بنیادی چیزوں کو اگر لیا جائے، بنیادی باتیں جن میں یا جن باتوں میں ہمیں نظر آتا ہے کہ قرآن مجید میں یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں تفصیل کے ساتھ، باریکی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، ان میں ایک چیز ہے انفاق۔ اپنے مال کو، اپنی صلاحیتوں کو اور جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کو لوگوں کے لیے خرچ کرنا۔ گھریلو زندگی ہو، اس کی بھی تفصیلات قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے، وہ الگ موضوع ہے۔ اسی طرح سے جو معاشرتی زندگی ہے، چاہے اس کا تعلق اپنے گھر سے شروع ہو کر معاشرے سے ہو یا معاشرے سے شروع ہو کر گھر تک ہو، اس زندگی سے متعلق تفصیل کے ساتھ چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ جتنی تفصیل شاید نمازوں کے بارے میں ہمیں قرآن مجید میں نہ ملے، اتنی تفصیل ہمیں گھریلو زندگی کے بارے میں ملتی ہے۔ اسی طرح سے اتنی تفصیل ہمیں ملتی ہے انفاق کے بارے میں یا خرچ کرنے کے بارے میں۔ میں نے آپ کے سامنے 2 آیتیں تلاوت فرمائی۔ سوال ایک تھا، جواب 2 تھے۔ یسألونک ماذا ينفقون، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرمایا گیا، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین۔ اللہ کی طرف سے یہ فرمان جاری ہو گیا کہ اللہ کے رسول آپ فرما دیجئے جو بھی آپ خرچ کریں گے، لیکن خرچ کہاں کریں گے یہ بیان کیا گیا۔ اپنے والدین پر، اپنے رشتہ داروں پر، معاشرے کا سب سے کمزور طبقہ یعنی یتیموں پر، مساکین پر۔ صحابہ نے یا اس زمانے کے لوگوں نے جو سوال کیا تھا کہ کیا خرچ کریں، اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ کہاں خرچ کریں۔ اسی کے 3-4 بلکہ 10 آیتوں کے بعد وہی سوال دوبارہ بیان کیا گیا، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ۔
یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. یہاں پر بیان کیا گیا کہ کیا خرچ کیا جائے. قل العفو، جو چیز تمہاری ضرورت سے زائد چیز ہے، جو چیز اساسیات زندگی جس کو کہتے ہیں، ضروریات زندگی سے زائد چیز ہے، اس کو آپ خرچ کریں. اور قرآن مجید میں کل 13 سوالات بیان کیے گئے ہیں. یسألونک عن الساعة، یسألونک عن الخمر والمیسر، یسألونک عن الساعة. ان میں 2 سوال انفاق کے بارے میں ہیں، خرچ کرنے کے بارے میں. یسألونک ماذا ينفقون، یسألونک ماذا ينفقون. اور 2 انداز میں جواب دیا گیا ہے. اس سے اس بات کی اہمیت نظر آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس انداز سے ہماری رہنمائی کی ہے کسی چیز کو خرچ کرنے کے سلسلے میں. تو لہٰذا جب صحابہ کرام نے سوال کیا یسألونک ماذا ينفقون، تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو یہ حکم دیا گیا کہ جو زائد چیز ہے، اپنی ضروریات سے زائد جو چیز ہے، آپ اس کو خرچ کرو. یا ابن آدم انفق ينفق علیک، اے آدم کی اولاد خرچ کر، تجھ پر خرچ کیا جائے گا. اللہ کی طرف سے ہر صبح یہ اعلان ہوتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا. فرشتے اعلان کرتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب فرشتوں کی دلچسپی بیان کی گئی ہے تو اس سے اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ فرشتے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ جو خرچ کرتا ہے، انفاق کرتا ہے، اس کو اس کا بہترین بدلہ عطا کر. قرآن مجید میں بہت سارے احکامات بیان کیے گئے. زندگی کے ہر موڑ پر جو انسان کے لیے رہنما اصول ہو سکتے ہیں وہ تمام اصول بیان کیے گئے ہیں. لیکن قرآن مجید میں کسی چیز کو قرض سے تعبیر نہیں کیا گیا. صرف انفاق کو قرض سے تعبیر کیا گیا. وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، تم اللہ کو قرض دیا کرو، قرض حسنہ دیا کرو. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو تم خرچ کرو گے وہ تمہارے لیے ہی ہوگا، لیکن تم اس کا بدلہ اللہ کے یہاں پاؤ گے. اب یہاں پر چند چیزیں ہمیں غور کرنے کی ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ انفاق کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، ابدأ بمن تعول، سب سے پہلے اگر آپ کو خرچ کرنا ہے تو آپ ان پر خرچ کرو جن کے آپ کفالت کرتے ہیں، جن کی کفالت آپ کے ذمے ہے. پھر اس کے بعد قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو. شریعت نے جن چیزوں کو مضبوط کرنے کی ترغیب دی ہے اس میں سب سے بنیادی چیز خاندانی نظام ہے. ہم کبھی کبھار مصطلحات کو غلط انداز میں سوچتے ہیں یا سمجھتے ہیں. ایک ہوتا ہے خاندانی عصبیت، اس کی نفی کی گئی ہے. کوئی شخص خاندان کی بنیاد پر، اپنے رشتے اور اقارب کی بنیاد پر کوئی شخص باعزت یا کوئی شخص بہترین یا صالح نہیں ہو سکتا، یہ الگ چیز ہے. دوسری، خاندانی نظام کو مستحکم کرنا، صلہ رحمی کرنا، معاشرے میں جو آپ کے اڑوس پڑوس کے لوگ ہیں ان کے حقوق ادا کرنا، رشتہ داروں کے حقوق کو ان تک پہنچانا، یہ الگ چیز ہے. کبھی کبھار ہم ان دونوں مفاہیم میں خلط ملط کرتے ہیں. کبھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رشتہ داروں کے حقوق کا ادا کرنا یہ عصبیت میں داخل ہوتا ہے. یہ عصبیت میں نہیں ہے، بلکہ یہ شریعت کی طرف سے اللہ کا حکم ہے، یا اللہ کی طرف سے شریعت کا یہ حکم ہے.
اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی نمونہ بھی پیش کیا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ، واقعہ مشہور ہے کہ جب یہ آیت اتری لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم مکمل نیکی نہیں حاصل کر سکتے جب تک اس چیز کو خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہو۔ انہوں نے اپنا باغ، اپنی زمین، بہت بڑی زمین انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دی، وقف کر دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیان کیا کہ میں نے یہ زمین میری سب سے پسندیدہ میری زمین ہے اور میری سب سے پسندیدہ جائیداد میں سے ہے، میں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ اس زمین کو تم اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو۔ تو پھر اس کے بعد حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے اس زمین کے جو پھل تھے، کھجور کی زمین تھی، کھجور کے باغات تھے، انہوں نے ان باغات کو اپنے رشتہ داروں پر خرچ کیا، اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بھی ان کا حصہ ملا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترجیح یہ دی کہ عوام کے لیے وقف کرنے کے بجائے، عمومی وقف کے بجائے، اپنے رشتہ داروں کو جو ضرورت مند اور محتاج ہوں ان میں اس چیز کو خرچ کیا جائے۔ ایک دوسری مثال آپ کو بیان کرتا ہوں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ، ان کا ایک غلام تھا۔ غلام کی آزادی سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہو سکتی، یہ سب جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا اللہ کے رسول، میرا ایک غلام ہے، میں اس کو آزاد کر رہی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم اس غلام کو آزاد کرنے کے بجائے اپنے رشتہ داروں پر وقف کر دیتی یہ زیادہ بہتر ہوتا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ غلام کو آزاد کرنا، کوئی ایک شخص غلامی کی زندگی گزار رہا ہو، اس کو آزاد کرنا سب سے بڑا عمل ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سے بڑا عمل یہ ہے کہ آپ اس مال کے ذریعے اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کریں، ان کی صلہ رحمی کیا کریں۔ تو سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم انفاق کریں، خرچ کریں، تو اپنے رشتہ داروں میں جو لوگ ہیں ان میں خرچ کریں، ان کو ترجیح دیں۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں کو ترجیح دیں جو آپ کے آس پاس رہتے ہیں، جو آپ کے اڑوس پڑوس میں رہتے ہیں۔ حضرت جبریل امین رضی اللہ عنہ، حضرت جبریل امین علیہ السلام بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تھے اور پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں بیان کرتے تھے۔ ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ۔ جبریل امین بار بار میرے پاس آتے تھے اور پڑوسیوں کے بارے میں بیان کرتے تھے، تاکید کرتے تھے، یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آئندہ چل کر پڑوسی میری جائیداد میں حصے دار نہ ہو جائے۔ تو لہٰذا دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے بعد جو مرحلہ آتا ہے، اپنے آس پاس میں جو لوگ رہتے ہیں ان کا خیال کیا جائے۔ پھر اس کے بعد جو عمومی یا عوامی مفادات ہوتے ہیں اس میں خرچ کیا جائے، یہ ترتیب ہے۔ تو لہٰذا خرچ کرنا اصل نہیں ہے، خرچ کرنے، جس انداز میں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس انداز میں خرچ کرنا اصل ہے۔ تیسری چیز، خرچ کرنے میں یا انفاق کے اندر نہ بخل ہو نہ اسراف ہو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ تم بخالت بھی نہ کرو کہ اپنے ہاتھ کو گردن تک باندھے ہوئے رکھے ہو، اتنی بخالت نہ کرو کہ پیسہ ہی نہ نکلے، اور اتنا بھی خرچ نہ کرو کہ تمہارے لیے زندگی گزارنے کے لیے کچھ نہ بچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے اہل و عیال کو نفقہ دیتے تھے تو 1 سال کا نفقہ دیتے تھے۔
وہ الگ بات ہے کہ وہ 1 سال کا نفقہ 3 دن کے اندر فقراء و مساکین میں تقسیم ہوتا تھا، تو وہ دوسری بات ہے۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نفقہ دیتے تھے تو وہ 1 سال کا نفقہ ایک ساتھ دیتے تھے۔ اسی لیے علماء کرام اور فقہاء کرام نے اس بات کو بیان کیا، اگر کوئی ذخیرہ تھوڑی مدت کے لیے کرتا ہے تو اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ لیکن ضرورت سے زیادہ، اپنی حاجت سے زیادہ اگر کوئی بخالت کرتا ہے، واجب حق ادا نہیں کرتا، تو یہ بخل کے دائرے میں آتا ہے۔ تو لہٰذا مال کو ایک جگہ جمع رکھنے کی ترغیب نہیں دی گئی ہے، مال کو خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، مال کو بڑھانے کی ترغیب دی گئی ہے، مال کو جمع کرنے کی ترغیب نہیں دی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکی دور میں چند آیتیں نازل ہوئی، اور مکی دور میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیتیں نازل ہوئی سورہ مزمل کی آخری آیتیں ہیں، وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فاقرؤوا ما تیسر منہ۔ اس میں دو باتوں کی وجہ سے تہجد کی نماز میں چھوٹ کا حکم دیا گیا۔ ایک وہ لوگ جو تجارت کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، ایک وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی دعوت کو پہنچانے کے لیے یا پھیلانے کے لیے کوششیں کرتے ہیں۔ مال کو یا تو بڑھانے کا حکم دیا گیا حلال طریقے سے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ حکم دیا گیا کہ اس دائرے میں خرچ کیا جائے، اسی طریقے سے خرچ کیا جائے جس طریقے سے خرچ کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں عملی نمونے کے ساتھ جس انداز میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے اس انداز میں خرچ کرنا بھی ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم عمومی یا عوامی طریقہ کار میں زیادہ خرچ کریں اور اپنے رشتہ داروں کا جو حق ہے، ان کے ساتھ جو صلہ رحمی کرنا ہے اس میں کوتاہی برتیں۔ دونوں چیزیں ضروری ہیں، اپنے اوپر بھی خرچ کریں، اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ کریں، اپنے رشتہ داروں پر بھی خرچ کرو، اور اسی طرح سے اپنے پڑوسیوں پر بھی خرچ کرو، اور جو مفاد عامہ جس کو کہتے ہیں اس میں بھی خرچ کیا جائے، لیکن اسی ترتیب سے خرچ کیا جائے جس ترتیب سے خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ جو 5 سوال قیامت کے دن پوچھے جائیں گے اس میں سے ایک سوال یہ ہوگا کہ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ وَفِيمَ أَنْفَقَ۔ مال کے بارے میں یہ سوال ہوگا کہ کہاں سے خرچ کیا اور کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا۔ تو لہذا ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے، سیکھنا بھی چاہیے، اور عمل کی نیت سے سیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے کمایا جائے اور کس طرح سے مال کو خرچ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی اللہ قرآن مجید کی آیات پر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پر، اور مدینہ کا جو معاشرہ تھا اس کی جو عملی نمونہ ہمارے سامنے محفوظ ہے اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔